صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے. وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا. حشر کا غم مجھے کس لیے و قاسم، میرے آقا ہیں وہ، میرے مولا ہیں وہ، جن کے دامن میں جنت بسائی گئی اور جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. میرے دوستو، بزرگوں، واجب الاحترام دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے وہ کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، کسی کام کے لیے بھیجا ہے. یوں ہی انسان ایسے نہیں آ گیا، خود بخود نہیں آ گیا، بلکہ ہم نے تو اللہ سے مانگا بھی نہیں، اللہ نے بن مانگے ہمیں اس امت میں پیدا کر دیا. امتیں تو بہت ہے، نبی تو بہت ہے، لیکن اس امت کو جو برکات ملی وہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی. جو نعمتیں ملی ہیں میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کی وجہ سے ملی. تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو دنیا کے اندر بھیجا ہے وہ کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، کسی کام کے لیے بھیجا ہے. نہ ہی انسان کمانے کے لیے آیا ہے، نہ ہی انسان وقت گزارنے کے لیے آیا ہے، بلکہ انسان امتحان کے لیے آیا ہے. دنیا امتحان کی جگہ ہے. جیسے ایک بچہ امتحانی سینٹر میں بیٹھ کر امتحان دیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا اور فرمایا کہ دنیا کے اندر ایسے رہو. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے. آج میرے دوستوں، ہم نے اس دنیا کے اندر رہ کر دنیا کو سامنے رکھ کر دنیا کے سامنے زندگی گزارنا شروع کر دیا اور آخرت کی زندگی سے ہم لوگ غافل ہو چکے ہیں. ہمیں آخرت کی پرواہ ہی نہیں، آخرت کی فکر ہی نہیں. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بس یہی سب کچھ ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جو کچھ انسان یہاں کر رہا ہے وہ کل قیامت کے دن ملنے والا ہے. اگر انسان اچھی زندگی گزارے گا، اللہ کے احکامات اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنے آپ کی زندگی گزارے گا، سنت کے مطابق زندگی گزارے گا، پھر اللہ اس کو لامحدود خزانے عطا کرنے والے ہیں. اور دنیا امتحان کی جگہ ہے. یہاں جو آیا ہے وہ جانے کے لیے ہی آیا ہے. کوئی انسان یہاں نہیں رہ سکتا. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے تو میں اور آپ کس باغ کی مولی ہیں جو یہاں رہ گئے. تو میرے دوستوں، ہم نے جانا ہے، ہر انسان نے یہاں سے جانا ہے.
جانے کے لیے انسان دنیا کے اندر آیا ہے. ماں کے پیٹ سے دنیا کے اندر آیا, پھر دنیا کے پیٹ سے نکلے گا انسان قبر کے پیٹ میں جائے گا, اور پھر قبر کے پیٹ سے نکل کر انسان میدان محشر میں جائے گا. تو یہ ایک رب کا نظام ہے جو چلا جا رہا ہے, اور یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. ہم اپنا خود محاسبہ کر لیں کہ ہمارے آباء و اجداد آج کہاں چلے گئے. اگر رہنا ہوتا تو میرے دوستوں انہی کو رہنا ہو جاتا. جب وہ نہیں رہ گئے تو ہم کیسے رہ جائیں گے. ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے. کتنے تھے پچھلے سال جو کھا رہے تھے, پی رہے تھے, دن دنا رہے تھے, آج وہ ہمارے سامنے نہیں ہے. ایک وقت آئے گا ہم بھی چلے جائیں گے. آج ہم کسی کا اعلان سنتے ہیں, ایک دن ہمارا اعلان ہونے والا ہے. آج ہم کسی کا جنازہ پڑھتے ہیں, ایک دن ہمارا جنازہ ہونے والا ہے. اس لیے فرمایا کہ انسان اپنی آخرت کی فکر کرے. دنیا کے اندر انسان غافل زندگی گزار رہا ہے. دنیا کا نفع نقصان اس کی آنکھوں کے سامنے ہے, آخرت کا نفع اس کے سامنے نہیں ہے. جب آخرت کا نفع انسان کے سامنے آتا ہے تو پھر دنیا کی زندگی اس کے لیے ختم ہو جاتی ہے, اور پھر وہ اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے. فرمایا کہ ایک بڑے آدمی میاں صاحب باہر جانے لگے تو دفتر کی طرف دیکھا کہ ایک انگور والا کھڑا ہے. بڑے پسند تھے ان کو, نوکر کو لے کر دے دیے, گھر پکڑا کے آ گیا. جب زور ٹائم گھر گئے تو دیکھا کھانا لگا ہوا ہے اور انگور اس ٹیبل پہ نہیں ہے. پوچھا کہ جو میری پسندیدہ چیز تھی وہ تو ہے ہی نہیں. گھر والوں نے کہا وہ تو بچوں نے کھا لیا, جو بچے کھوٹے تھے وہ میں نے کھا لیا. بڑے حیران ہوئے, بڑے پریشان ہوئے کہ ان کو پتہ ہے کہ مجھے یہ چیز پسند ہے, اس کے باوجود انہوں نے میری پرواہ نہیں کی. اٹھے, پیسے لیے, گاڑی لی, نوکر کو ساتھ لیا اور بہت دور چلے گئے. شام کو جب گھر واپسی آئے تو گھر والوں نے پوچھا خیریت تھی, آپ تو ناراض ہو کے چلے گئے, بتایا تھا کچھ نہیں. فرمایا کہ میں اپنی اصلی گھر کی تیاری میں لگ گیا تھا, اصلی جو گھر ہے اس کی فکر میں لگ گیا تھا. کہا کہ وہ کون سا گھر ہے, بنگلہ یہ ہے آپ کا, کوٹھی یہ ہے آپ کی, دفتر یہاں پر ہے آپ کا, گاڑی آپ کے پاس ہے, تو اصل گھر آپ کا کون سا ہے. فرمایا کہ اصل گھر جو مرنے کے بعد ہے. کہا کہ کیا کیا پھر جا کے. کہا کہ میں نے جا کر پیسوں سے پلاٹ خریدا اور مستری مزدوروں کو لگا کر مٹیریل لا کر اللہ رب العزت کے گھر مسجد بنوانا شروع کر دیا. تو یہ میرے آخرت کا گھر ہے. جب میرے ہوتے ہوئے آپ لوگوں کو میری فکر نہیں ہے تو میرے مرنے کے بعد آپ کیا فکر کریں. تو میرے دوستوں, ہمارے ہوتے ہوئے ہماری کوئی فکر نہیں کر رہا, بلکہ ہم خود اپنی فکر نہیں کر رہے, تو ہمارے مرنے کے بعد ہماری کون فکر کر رہے. انسان کے لیے سب سے بڑا ذریعہ انسان کی اولاد ہوتی ہے. آج ہماری اولادیں اللہ قلیل کوئی ہے آج کل کے معاشرے میں کہ جو ماں باپ کی فرما بردار ہے, ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, ورنہ عموماً جو ہے وہ والدین سے ناراض. اب جو دنیا کے اندر اولاد ماں باپ سے محبت نہیں کر سکتی تو وہ مرنے کے بعد کیسی محبت کرے. اور ماں باپ اولاد کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے, باپ ناراض تو اللہ بھی ناراض ہے. اور باپ فرمایا جنت کا دروازہ ہے, اور ماں کے قدموں کے نیچے اللہ رب العزت نے جنت رکھی ہے. اب ماں کو راضی کرے گا تو جنت ملے گی, باپ کو راضی کرے گا تو پھر اللہ کی رضا ملے گی. جب ہم نے ان دونوں کو ناراض کر دیا اور پھر ہمارے اپنی دنیا کے راستے بھی بند ہو گئے. تو میرے دوستوں, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے, یہاں انسان امتحان کے لیے ہی آیا ہے, اور امتحان میں وہی کامیاب ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کے منشا کے مطابق چلے گا. ایک اللہ کا راستہ اور ایک شیطان کا راستہ ہے. اللہ دونوں طرف انسان کو اختیارات دیتے ہیں. اگر اللہ کے راستے پہ چلے گا انسان تو پھر اس کے لیے دنیا بھی آسان ہو جائے گی اور آخرت بھی آسان ہو جائے گی. میرے دوستو, اگر انسان نقصان کرے گا, غفلت کی نیند میں لگا رہے گا, تو پھر شیطان اس کا دوست بن جائے گا
اللہ رب العزت بار بار قرآن میں فرما رہے انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جیسے ہم رمضان المبارک میں فکر مند تھے، انسان کا جو جسم ہے وہ فکر کے تابع ہے، جس کام کی انسان فکر کرتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے، اور جس کام کی انسان فکر نہیں کرتا وہ کام کبھی بھی نہیں ہوتا۔ ابھی رمضان مبارک گزرا ہے، رمضان تو ہر سال آئے گا، پتہ نہیں نہ جانے اگلے سال ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب رمضان میں ہر بندے نے فکر کی، قرآن پڑھا، کسی نے 10 قرآن پڑھے، کسی نے 5 پڑھے، کسی نے 1 پڑھا، کسی نے آدھا پڑھا، کسی نے 2 پارے پڑھے، پڑھا تو ہے نا، فکر تو کی، 5 وقت کی نماز پڑھی اور قرآن پڑھا، ذکر اذکار کیا۔ آیا کہ رمضان مبارک کے بعد ہماری وہی فکر ہے کہ نہیں ہے؟ وہی کام ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اگر کر رہے ہیں تو الحمدللہ، اگر نہیں کر رہے تو ہمیں فکر رکھنی چاہیے۔ 5 وقت کی نماز آیا کہ رمضان کے بعد ہم پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے؟ رمضان تو مہمان تھا، مہمان کے آتے ہی انسان کے میرے دوستوں اخلاق اچھے ہو جایا کرتے ہیں، اور مہمان کے جانے کے بعد انسان کے اخلاق پتہ لگتا ہے کہ اس کے اخلاق کتنے ہیں۔ مہمان تو 2 دن کا ہوتا ہے، 3 دن کا ہوتا ہے، رمضان مہمان تھا ہمارے لیے، اب وہ چلا گیا، ہم نے اس کی جتنی ہو سکی قدر کی، لیکن اس کے بعد ہم نے کیا کیا اپنے لیے؟ جو ہم نے رمضان میں توبہ کی ہے، توبہ کا نام ہی سیکھا کہ یا اللہ ہم آئندہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، ہم آئندہ قرآن پڑھیں گے، آئندہ ہم درود شریف پڑھیں گے۔ آیا کہ عید کے بعد سے، رمضان مبارک کے بعد سے ہم نے یہ کام شروع کیا کہ نہیں کیا؟ یہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اس لیے فرمایا کہ رات کو انسان سونے سے پہلے بیٹھ کر اپنا محاسبہ کرے، سوچے، فکر کرے کہ آج 24 گھنٹے میں نے کتنی نیکیاں کی اور کتنے گناہ کیے۔ جس کام کی انسان فکر کرتا ہے، دنیا کی مثال ہے کہ پیسے کی فکر کرے، کاروبار کی فکر کرے تو اس کے اندر دن بہ دن ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ اور جب انسان کے بیٹھے گا، سوچے گا رات کو اپنے بستر پہ کہ آج میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، آج میرے سے قرآن پاک نہیں پڑھا گیا، آج میں نے سورہ یاسین نہیں پڑھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح کو سورہ یاسین پڑھتا ہے وہ سارا دن اس کے کام اللہ رب العزت پورے کر دیتے ہیں، اور جو صبح کی نماز پڑھتا ہے اللہ رب العزت دن بھر کے سارے کام اس کے پورے کرا دیتے ہیں، اور بلکہ وہ اللہ رب العزت کی ذمہ داری کے اندر آ جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو میرے دوستوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کو ٹھیک کریں، اپنا محاسبہ کریں، اپنا نظام الاوقات بنائیں۔ جب ہم اپنی فکر کریں گے تو پھر اللہ رب العزت بھی ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دیں گے۔ فرمایا حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی سے محبت کرتے ہیں، اللہ اعلان فرماتے ہیں، جبریل امین اس اعلان کو سن کر فرشتوں کی محفل میں اعلان کرتے ہیں، اور وہ آسمان والے فرشتے زمین والے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی لہذا اس سے محبت کرو۔ دنیا کی ہر چیز اس انسان سے محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ یہ تھوڑا ہی نام ہے میرے دوستوں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، ہر حرف کے بدلے اللہ اس کو 100 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور جو بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے نماز میں، ہر حرف کے بدلے اللہ اس کو 50 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ تو انسان کا اپنا ذوق اور شوق ہے۔ انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے اللہ اسی کی طرف اس کو کر دیتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ میدان جہاد کے اندر قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ کسی نے فرمایا میرے پیر حسین سے کہ کیا ہو گیا آج بھی آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ کیوں نہ تلاوت کروں۔ نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے پتھروں کے اندر پتھر کھا کر قرآن پاک کو پڑھا۔ نانی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے مرہم پٹی کر کے قرآن پڑھا۔ ابا علی المرتضیٰ نے میدان جہاد میں قرآن پڑھا۔ بھائی حسن رضی اللہ عنہ نے تخت خلافت پر بیٹھ کر قرآن پڑھا۔ آج حسین کو کیا ہو گیا؟ مدد تب ہے کہ جب نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو
زندہ کر کے تلواروں کے سائے میں قرآن پڑھو. اسی کو شاعر کہتا ہے کہ پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو. سر نیزے پہ رکھ کر حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، ملائکہ بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو. میرے دوستو، یہ وہ پاک ہستیاں تھیں جنہوں نے قرآن پاک کے لیے، دین اسلام کے لیے، مجھے اور آپ کو سبق دینے کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کو لٹا دیا. آج میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے میرے دوستو آج ہم تیار نہیں ہیں. جو دین اسلام، جو ہمارا ایمان ہمیں بستر سے مسجد تک نہیں پہنچا سکتا، وہ قبر سے ہمیں جنت میں کیسے پہنچا دے گا؟ یہ المیہ ہے ہمارے معاشرے کا. ہمیں سوچنا چاہیے، اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے. جب ہم فکر کریں گے تو تب اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانی کے راستے کھولیں گے. دکان پہ جانے والا دکان کھولے گا تو اللہ اس کی برکت دے گا. اب جب جس نے دکان ہی نہیں کھولنی کہ گھر بیٹھے مجھے جو ہے سب کچھ مل جائے گا، اللہ اپنی رحمت سے تو سب کچھ دے سکتا ہے، لیکن اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. جس کام کے اندر انسان ہاتھ پاؤں لگاتا ہے اس میں اللہ برکت دے دیتے ہیں. جس کام میں انسان نہیں لگتا پھر اللہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. تو میرے دوستوں، قرآن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. قرآن کتاب ہدا ہے، سیرت مصطفیٰ ہے، انقلاب کی کتاب ہے. آج ہم نے قرآن کو چھوڑ کر آج ہم پریشان ہیں. ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں. 14 صدیاں پہلے بھی یہی قرآن تھا اور 14 صدیوں کے بعد بھی آج یہی قرآن ہے. اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتارا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ قرآن پاک ہے. اگر قرآن کریم علم ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عمل ہے. اگر قرآن متن ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کی تشریح ہے. اگر قرآن کریم نصیحت ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ناصح ہے. اگر قرآن کریم نور ہے تو میرے آقا سراج منیر ہے. اگر قرآن کریم رحمت ہے تو میرے آقا رحمت للعالمین ہے. انسان فکر تو کرے، سوچے تو صحیح، محبت تو کرے. آیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا تو ہیں، عاشق رسول کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ہم روزانہ 300 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں. فرمایا کہ جس سے انسان محبت کرتا ہے، دنیا کی مثال دے رہا ہوں، اگر ہم کسی سے محبت کریں، میں ہی کیوں نہیں ہوں، آپ سے اگر تعلق بنانا چاہوں تو روزانہ آپ کو فون کروں گا، میسیج کروں گا، واٹس ایپ پہ رابطہ کروں گا، آتے جاتے آپ کو سلام کروں گا. کیوں؟ کہ اس سے میرا تعلق بحال رہ جائے. جب ہم دنیا کے اندر رہ کر روزانہ 300-400 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تک سلام پہنچائیں گے فرشتے اور فرمائیں گے کہ فلاں بن فلاں نے، کتنی بڑی بات ہے، ہمارا نام بھی لیا جائے گا اور ہمارے باپ کا بھی نام ساتھ لیا جائے گا. کتنے یہ خوش قسمت ایسے لوگ ہوں گے جن کے اعمال نامہ میں درود شریف کی کثرت ہوگی. جب میدان محشر ہوگا، فرشتوں نے ہمیں پکڑا ہوگا خدا نہ خاصہ کسی گناہ کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دور سے دیکھیں گے فرمائیں گے فرشتوں ٹھہر جاؤ، یہ میرا وہی امتی ہے جو دنیا کے اندر کال سے کال ملایا کرتا تھا، بار بار درود شریف پڑھا کرتا تھا، یہ تو میرا امتی ہے، اس کو چھوڑ دو اور میرے پاس لے کر. تو میرے دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو. دنیا کی ہر چیز سے میں نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا ہے، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک سائل آئے اور پوچھا کہ امی آپ بتائیں گی، سمجھائیں گی، سکھائیں گے کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ اماں نے جواب دیا کہ آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ سائل نے کہا قرآن تو میں روزانہ پڑھتا ہوں، میں تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پوچھنا چاہتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کان خلق القرآن، یاد رکھو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اللہ رب العزت کا قرآن ہے. جب میں نے اللہ کے قرآن سے پوچھا تو اللہ کے قرآن مجھے جواب دیتا ہے. قرآن کے الف نے کہا اللہ کا پیارا آ گیا،
بانے کا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تانے کا تاجدار انبیاء آ گیا، سانے کا ساقب سما آ گیا، جیمنے کا جنت کی ضمانت دینے والا آ گیا، کھانے کا حوض کوثر والا آ گیا، کھانے کا خیر الورا آ گیا، ڈالنے کا دکھوں کو مٹانے والا آ گیا، ڈالنے کا ذخیرہ کائنات آ گیا، رانے کا رحمت للعالمین آ گیا، زانے کا زمانے کو بدلنے والا آ گیا، سینے کا سرور کنین آ گیا، شینے کا شافی محشر آ گیا، صادنے کا صادق الامین آ گیا، غادنے کا ضامن جنت والا آ گیا، غانے کا طٰہٰ کی شان والا آ گیا، غانے کا ظلمتوں کو مٹانے والا آ گیا، آئینے کا عبادتوں کا طریقہ بتانے والا آ گیا، غیرنے کا غلاموں کو آزادی دلانے والا آ گیا، فانے کا فخر الرسل آ گیا، قافنے کا قاسم کے لقب والا آ گیا، کافنے کا کالی زلفوں والا آ گیا، لام نے کا لطف و عنایت کا پیکر آ گیا، میم نے کا معراج والا آ گیا، نون نے کا نورانی زلفوں والا آ گیا، واؤ نے کا وجہ کائنات آ گیا، ہا نے کا ہادی عالم آ گیا، یا نے کا یثرب کو مدینہ منورہ بنانے والا آ گیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جتنا بیان کیا جائے دنیا ختم ہو سکتی ہے، خطیب ختم ہو سکتے ہیں، مصنف ختم ہو سکتے ہیں، یہ کائنات ختم ہو سکتی ہے، لیکن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کا قرآن انقلابی کتاب ہے۔ بس آخری بات کرنے لگا ہوں، اگر ہم اس قرآن پاک کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں میرے دوستوں، آج یہ جو حالات آ رہے ہیں ہمارے اوپر، یہ جو عذابات آ رہے ہیں، یہ جو مسائل آ رہے ہیں، یہ ساری ختم ہو جاتی تھی۔ آج ہم قرآن کو تو مانتے ہیں پر قرآن کی نہیں مانتے۔ قرآن کو مان کر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو شہید کر دیتے ہیں۔ قرآن کو مان کر آج کا زانی کرتا ہے، شراب پیتا ہے مسلمان، قرآن کو مانتا ہے، نبی کو مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، لیکن کیا کر رہا ہے؟ گناہ کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ذبح کر رہا ہے۔ تو یہ انقلابی کتاب ہے۔ اس خلاف نے آ کر دنیا کے اندر انقلاب پیدا کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے بازاروں کے اندر قرآن پڑھتے تھے، کافر لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، کانوں میں انگلیاں ڈالتے، کافر کی بات کر رہا ہوں، کانوں میں انگلیاں ڈالتے، لعلكم تغلبون شور کرتے، تاڑیاں بجاتے، کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تم لوگ غالب رہو۔ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر میرے دوستوں یہ کمیاں پیدا ہو چکی ہے کہ مسجد کی اذان ہو رہی ہے اور گھر میں ٹیلی ویژن چل رہا ہے، مسجد میں نماز ہو رہی ہے موبائل پہ گانا لگا ہوا ہے۔ آج یہ ہماری کمزوریاں ہیں میرے بھائی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کمیوں کو دور کریں۔ جب انسان اپنے اوپر فکر رکھتا ہے، اپنی کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، سال گزر جاتا ہے اور قرآن ختم نہیں ہوتا، اور اخبار روزانہ پڑھا جاتا ہے اور قرآن کی انسان فکر نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں اور اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے مطابق گزارنے کی زندگی کوشش کریں۔ جو کچھ بولا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی نصیب فرمائے۔ سنت ہے۔